السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، قبر ایک ایسا مقام ہے، قبر وہ مقام ہے جہاں پر سے کسی کا بھی لوٹ کر آنا ناممکن ہے، جہاں ایک بار جو چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ قبر ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسا اندھیرا مکان ہے جہاں سے کوئی بھی انسان واپس نہیں آیا۔ لیکن ناظرین کرام، بعض دفعہ باحکم الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا میں کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہو جاتے ہیں کہ جن کو عقل کی آنکھ سے نہیں بلکہ یقین کی آنکھ سے ہی دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، کچھ ایسے واقعات زندگی میں ہمارے سننے میں یا دیکھنے میں آتے ہیں جو دیکھا جائے تو ناممکن ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ کام بھی ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، ایک ایسا ہی واقعہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، ان کے خلافت کے دور میں بھی رونما ہوا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس پہ عقل حیران تھی، لوگ پریشان تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی میں مرضی تھی اور پھر وہ واقعہ ہو ہی گیا۔ تو کیا ہے وہ واقعہ؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد اسلم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کا ہجوم مل رہا تھا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ تبھی آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص اپنے بیٹے کو کندھے پر اٹھا کر لے آیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب جناب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو دیکھا، یعنی کہ اس باپ کو اور اس کے بچے کو کندھے پر بیٹھا ہوا آتا ہوا دیکھا، تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان باپ بیٹے کی طرح اتنے قریب میں نے ایک دوسرے سے کسی کو بھی مشابہ نہیں دیکھا ہے۔ وہ شخص جس کا وہ بچہ تھا اور جو اس بچے کو کندھے پر لادے ہوئے آ رہا تھا، اس شخص نے جیسے ہی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو اس نے کہا، با خدا، اس بچے کو اس کی ماں نے موت کے بعد یعنی مرنے کے بعد جنم دیا ہے، مرنے کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ بات کہی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے سب کے سب حیران ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہوتے ہوئے اس شخص سے فرمایا، اے بندہ خدا، تم یہ کیا کہتے ہو؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت مرنے کے بعد اپنے بچے کو جنم دے، اپنے بچے کو پیدا کرے، وہ بھی اس دنیا فانی سے چلے جانے کے بعد؟ تو وہ شخص کہنے لگا، جی ہاں امیر المومنین، اس بچے کو اس کی ماں نے مرنے کے بعد پیدا کیا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس شخص نے فرمایا، اے امیر المومنین، واقعہ دراصل یوں ہے کہ فلاں جنگ میں مجھے اس بچے کی ماں کو یعنی کہ میرے بیوی کو تنہا چھوڑ کر جانا پڑا، اور اس وقت وہ حاملہ بھی تھی۔ جب میں اس جنگ پر جانے لگا تھا تو میں نے جاتے وقت اپنی اس حاملہ بیوی یعنی کہ اس بچے کی ماں کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا عرض کی تھی، یہ دعا مانگی تھی، اے میری بیوی، تمہارے پاس یہ جو شکم مادر میں جو بچی یا بچہ ہے، میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس امانت کے طور پر رکھتا ہوں، اور اے اللہ، تو ہی ان سب کا نگہبان ہے اور میرے اس بچے کا امانت دار ہے۔ اور یہ دعا مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد اس بچے کو کر میں جنگ پر چلا گیا۔ لیکن جب میں اس جنگ پر سے واپس آیا اور الحمدللہ میں زندہ واپس آیا تو مجھے خبر ملی کہ میری حاملہ بیوی انتقال کر چکی ہے، یعنی کہ وہ مر چکی ہے، اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اور بعد میں مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ تمہاری حاملہ بیوی کو انتقال کے بعد دفن بھی کر دیا گیا ہے۔
چند دنوں کے بعد میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ، میرے چاچا کے لڑکوں کے ساتھ جب جنت البقیع میں گیا اور جب میں وہاں پر بیٹھ گیا، تبھی میں نے اچانک سے دیکھا کہ اس قبرستان میں چراغ سی روشنی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے چچا زاد بھائیوں سے جو میرے ساتھ گئے تھے ان سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے اور یہ روشنی کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا بھائی یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم، البتہ ہر رات کو یہ روشنی فلاں قبر کے پاس ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اب مجھ سے رہا نہیں گیا اور وہ روشنی مجھے بے چین کیے جا رہی تھی۔ میں نے جب اس قبر کا حال معلوم کیا اور اس قبر کے بارے میں سارا پتہ معلوم کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ قبر تو میری اس حاملہ بیوی کی ہی ہے کہ جس وقت میں جنگ پر گیا تھا اور ادھر میری حاملہ بیوی کا انتقال ہو گیا تھا تو اسی کو اس جگہ دفنایا گیا تھا اور یہ میری بیوی کی ہی قبر ہے۔ لہٰذا میرے کو جب یہ معلوم پڑا تو میں اپنے ساتھ ایک رات کھدائی کے آلات لے کر، یعنی کھودنے کے سارے اوزار لے کر اس قبر کی طرف چل پڑا، کیونکہ اس روشنی نے مجھے بے چین کر دیا تھا اور میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اب اس قبر کو کھود کر دیکھتا ہوں کہ آخر اس روشنی کا اور اس چراغ جیسی روشنی جو مجھے دکھ رہی ہے اس کا کیا ماجرا ہے۔ جیسے ہی میں اپنے آلات یعنی اوزار لے کر اس قبر کے پاس گیا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ قبر تو خود بخود ہی کھلی ہوئی ہے اور یہ بچہ میری بیوی یعنی کہ اس کی ماں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر جب میں اس بچے کے قریب گیا، اس بچے کو اٹھانے کے لیے اس کے قریب گیا تو مجھے اچانک غیب سے آواز سنائی دینے لگی۔ کسی آواز دینے والے نے مجھ سے کہا کہ اے اپنے رب کے پاس امانت چھوڑنے والے، اپنی امانت کو لے جاؤ۔ اگر تم اس بچے کی ماں کو بھی ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھ کر جاتے تو ضرور اس کو بھی تم زندہ ہی پاتے۔ یہ غیبی آواز سننے کے بعد میں نے اپنے اس بچے کو اس قبر کے اندر سے اٹھا لیا اور اس کے بعد جیسے ہی میں قبر سے باہر آیا اپنے بچے کو اٹھا کر تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ قبر جو میری بیوی کی قبر تھی وہ خود بخود اپنے آپ بند بھی ہو گئی۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے ہمارے پروردگار کی، کیا شان ہے اس رب ذوالجلال کی، کیا شان ہے اس کریم رحیم غفور الرحیم رب کی کہ اس نے قبر میں سے ایک بچے کو زندہ نکال دیا۔ واقعی ہمارا رب بڑی شان والا ہے۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے کتاب عالم برزخ کے حیرت انگیز واقعات۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔